الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا كتاب بعده ولا ملة بعده ولا أمة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المحكم وقوله أحسن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سر حضرات مل کر درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ تبارک تعالی جل جلالہ و عظم شانہ و امن والہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم شفیع امم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی برگاہ میں ہدیۃ السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، حفاظ کرام، طلباء کرام اور دیگر دور و نزدیک سے آنے والے مہمان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس کا ترجمہ اور مطلب اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس ذکر کو یعنی ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس حفاظت کا ایک طریقہ یہ حفظ قرآن بھی ہے کہ بندہ قرآن کو کہاں سے مٹائے گا. کتابوں سے تو مٹا دے گا، لیکن ایک حافظ قرآن جب قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو وہاں سے تو نہیں نا قرآن پاک مٹایا جاتا. حفظ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حافظ قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن یہ شرف عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو حق دے گا کہ تم ان کی شفاعت کر، میں ان کو جنت میں بھیج دوں گا. اور حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشے گا کہ قیامت کے دن ان دونوں کو نور کے تاج پہنا دیے جائیں گے جسے دیکھ کر انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے اور وہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور ایک حافظ قرآن کی شان یہ بھی آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی جنت میں جب حافظ قرآن چلا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائے گا کیا حافظ تو پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پر تیری منزل مکمل ہو جائے گی سمجھنا کہ وہی تیری آخری سیڑھی ہے. اور اسی طرح حافظ قرآن کی شان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا اور یہ اس امت کا شرف ہے کہ اس امت کے لوگ اور حفاظ اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ آپ نے یہ خواہش اور تمنا کی جب آپ پڑھ رہے تھے نا تو رات کو، تو آپ نے جب یہ پڑھا کہ میرے بعد ایک ایسی امت بھی آئے گی کہ وہ اپنی کتابوں کو الفاظ آتے کہ وَأَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، کہ ان کی انجیلیں ان کی سینوں میں ہوں گی. پہلی امتوں کو یہ شرف نہیں تھا، یا تو انبیاء اپنی کتابوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے یا خاص اور چیدہ لوگ ہوتے تھے. لیکن اس امت کا یہ شرف ہے اور اس امت کی فضیلت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پڑھا کہ میرے بعد ایک ایسی امت آئے گی کہ اس امت کی کتابیں ان کے سینوں میں موجود ہوں گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا باری تعالیٰ وہ امت مجھے عطا فرما دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا هذه
هذه تلك امت احمد کہ یہ تو احمد علیہ السلام کی امت ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عطا کرنی ہے۔ تو یہ ثابت کیا کہ پہلی امتوں اور ہر امت کا یہ خاص اور شرف نہیں ہے، یہ امت کے ساتھ خاص ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ایک اور فضیلت حافظ قرآن کی وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یرفع اللہ بہ الذین اقواما، کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو فضیلت عطا فرمائے گا، قوموں کو برتری عطا کرے گا۔ اور یہ قرآن ہی تھا کہ جس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ تعالیٰ کی تلوار بنایا، اور یہ قرآن ہی ہے اور یہ دین ہی ہے۔ اس کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ جب بادشاہ بنے تو آپ فرما رہے تھے، آپ نے رونے لگے اور آپ نے فرمایا میں وہی عمر فاروق ہوں کہ جس سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس دین کی وجہ سے میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں۔ یہ اس دین کی برکت ہے، یہ اس قرآن کی برکت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ قبلہ استاد محترم جناب حکیم محمد مشتاق احمد صاحب کو میں دل کے انتھک گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی انتھک محنتوں سے آج یہ بلڈنگ اور آج یہ مدرسہ قائم ہے۔ اور میری ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ مدرسہ اور یہ بلڈنگ اور یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ ٹائلوں سے آباد نہیں ہوتی، اور یہ خوبصورت اینٹیں لگا دینے سے اور رنگ روغن سے آباد نہیں ہوتی۔ اس کو آباد آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں بچیوں کو یہاں پر زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے لے کر آئیں۔ اور یہ چھوٹا موٹا شرف نہیں ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ ایک اور انعام جس کا بچہ حافظ قرآن ہو کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث مبارکہ کے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا ایک بندے کے بارے میں کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا اور عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ میں نے نہ تو دنیا میں نیک عمل کیے تھے اور نہ ہی میں نے اتنی نمازیں اور تہجدیں پڑھی تھی، لیکن آج کس چیز کے سبب مجھے جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے ہم جانتے ہیں کہ تو نے دنیا میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی، تو اتنے روزے نہیں رکھا کرتا تھا، لیکن یاد رکھ کہ دنیا میں جو نیک اور تربیت یافتہ اولاد چھوڑ کر آیا تھا وہ تیرے قبر میں جانے کے بعد مسلسل دعائے بخشش و مغفرت کرتی رہی ہے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں گے، مدارس دنیا میں بھیجیں گے، ان کو اصحال ثواب کا طریقہ آئے گا کہ اگر کل کو آپ فوت ہو جاتے تو آپ کو اصحال ثواب کر سکیں، آپ کے قبر میں جانے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکیں۔ تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ یہ بلڈنگ آپ لوگوں کے، یہ مدرسہ آپ لوگوں کا ہے، آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے یہاں پر لے کے آئیں اور قبلہ استاد محترم حکیم مشتاق احمد صاحب سے تعاون کریں، کیونکہ یہ آپ کے بچے پڑھیں گے تب یہ عمارت بنیاد ہوگی اور تب یہ آباد ہوگی۔ اس طرح مساجد کی تب یہ آباد ہوگی ہوتی ہے کہ جب نمازی آ کر وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان بچوں سے آپ محبت کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے بڑے گہرے دوست اور بڑے بڑے جگری دوست قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اگر دوستی کام آئے گی تو متقین اور نیکوکاروں کی دوستی کام آئے گی۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ دین پڑھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی حکایت کی نظروں سے نہ دیکھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے صدقے اور قرآن پاک پر اپنی زندگیوں کو گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ یہ تنہائی دی بات بولو احترام میرے اس محفل کی زینت علامہ حضرت اظہر اقبال صاحب ماشاءاللہ اپنی نوری وجدانی کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ بلا تاخیر میں نعت خان کی طرف سفر کرنے والا ہوں جناب محمد فرحان علی، وہ آئیں اور آقا کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب محمد فرحان علی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ
گلیاں بازار سجا مدینے والا یا بنائے گلیاں بازار سجا مدینے والا یا بنائے گج وج نعرے لگا مدینے والا یا بنائے آیا آیا سونا آیا دو جگ دا من مونا آیا 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 سونا آیا دو جگ دا من مونا آیا ایک بیلوں گل لا مدینے والا یا بنائے گلیاں بازار سجا مدینے والا یا بنائے مکھ سونے دا واللہ واللہ کالیاں زلفاں اللہ اللہ مکھ سونے دا واللہ واللہ کالیاں زلفاں اللہ اللہ راہاں وچ نین وچھا مدینے والا یا بنائے گلیاں بازار سجا مدینے والا یا بنائے صلی اللہ دے نغمے گاؤ عرشی فرشی جشن مناؤ صلی اللہ دے نغمے گاؤ عرشی فرشی جشن مناؤ پھول راہاں تے پا مدینے والا یا بنائے گلیاں بازار سجا مدینے والا یا بنائے گج گج نعرے لگا مدینے والا یا بنائے آگے آئے حسنین دا نانا رحمت والا نوری خزانہ آگے آئے حسنین دا نانا رحمت والا نوری خزانہ صدقہ نبی دا تھا مدینے والا یا بنائے گلیاں بازار سجا مدینے والا یا بنائے گج وج نعرے لگا مدینے والا یا بنائے جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ تھے محمد فرحان علی صاحب اب میں بلا تاخیر اگلے نعت خوان کی طرف میں سفر کرتا ہوں حافظ محمد جہانگیر صاحب وہ آئیں اور مختصر خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں جناب محمد جہانگیر عباس الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ذریعہ نجات مومن ذکر مصطفیٰ ہے، مقصد حیات مومن ذکر مصطفیٰ ہے. خود قرآن ہے اس بات کا برہان، جہانگیر ہوتا ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ذرا لبوں کو ہلا لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد اور نہایت ہی واجب الاحترام، نہایت ہی ادب کے ساتھ ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب علماء اکرام، حفاظ نظام اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو محفل ہے یہ ہمارے لیے ویسے محبت بھی ہے، ویسے مودت بھی ہے، ویسے ثواب بھی ہے، ویسے نجات بھی ہے. اگر دیکھا جائے تو زمین و آسمان میں ہر چیز ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے. جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو بھی چیز اس دنیا میں جنم لے کر آئی ہے، وہ ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے. اگر دیکھا جائے شمس و قمر ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے، بحر و بر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، خشک و تر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، شجر و حجر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، زمین و سما ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مکین و مکان ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مکہ و مدینہ والے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، عرب و عجم والے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. جہاں بھی دیکھیں ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. محفل میں نظر کریں تو یہ محفل والے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کس طرح بلند کیا. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَّ، کہ اے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. جو ذکر مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا ہوش میں بیٹھے ہیں اور سبحان اللہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا
कुरान पाक से करते हैं तो कुरान पाक फरमा रहा है सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि ज़मीन व आसमां ज़िक्र खुदा कर रहे हैं। तो पता चला जहाँ जहाँ ज़िक्र खुदा हो रहा है वहाँ वहाँ ज़िक्र मुस्तफा हो रहा है। तो इसी को अगर देखा जाए तो इस कुरान पाक को देखा जाए तो पता चलता है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई बार फरमाया, कहीं फरमाया वतीउल्लाह व रसूला, और अगर देखा जाए तो कलमा में ज़िक्र खुदा के साथ ज़िक्र मुस्तफा है, नमाज में ज़िक्र खुदा के साथ ज़िक्र मुस्तफा है, नमाज में ज़िक्र खुदा के साथ ज़िक्र मुस्तफा है, हज में ज़िक्र खुदा के साथ ज़िक्र मुस्तफा है, दुआ इबादत में ज़िक्र खुदा के साथ ज़िक्र मुस्तफा है, इत्तिबा इताअत में ज़िक्र खुदा के साथ ज़िक्र मुस्तफा है, अहले सुन्नत की मसाजिद में ज़िक्र खुदा के साथ ज़िक्र मुस्तफा है। और अल्लामा रूसी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस कुदसी की शरह में लिखता है कि जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, मुखातब किया, वाज़िद अल्फाज़ से मुखातब किया और आपके नाम को अपने नाम के साथ मिलाया, और जब भी मुखातब किया, जब भी खिताब किया, वाज़िद अल्फाज़ से खिताब किया। कभी फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, कभी फरमाया या अय्युहल मुदस्सिर क़ुम फ़अद्दिर व रब्बक फ़कब्बिर, और कभी फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास एक औरत तशरीफ फरमा हुई और उसने अर्ज किया कि ऐ शेख, मेरी बेटी फौत हो चुकी है और उसको मैं ख्वाब में देखना चाहती हूँ। आपने फरमाया कि 4 रकत नफल पढ़ शाह की नमाज के बाद, उसकी हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह तकासुर पढ़, उसको पढ़ते पढ़ते पहले के बाद रूशी पढ़ते पढ़ते तुम सो जाओ। तो उसने ऐसे ही अमल किया और जब वो सोई तो उसने ख्वाब में अपनी बेटी को देखा। तो क्या देखते हैं कि उसकी बेटी ने हाथों में जहन्नुम की जंजीरें पहनी हुई हैं, पाँव में जहन्नुम की बेड़ियां हैं। तो जब उसने ये माजरा देखा, जब उसने ये सारा देखा, अपनी बेटी को देखा, तो वो बेदार हुई और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाजिर हुई और उसने सारा मामला जो है आपको सुनाया। आपने कहा सदका का उम्मीद है अल्लाह बख्श दे। तो आप उसी रात जब सोए तो अपने आप को ख्वाब के आने में जन्नत में पाया और क्या देखते हैं कि एक हसीना जमील खूबसूरत तख्त पर एक हसीना जमील खूबसूरत औरत बैठी हुई है और वो अर्ज करती है कि हसन बसरी, क्या आप मुझे जानते हैं? आपने फरमाया नहीं। उसने कहा मैं उसी औरत की बेटी हूँ जो आपके पास आई थी। आपने फरमाया कि तेरी माँ ने तुझे तेरी खुशगुन हालत नहीं थी बताए। उसने तो ये नहीं था बताया कि तू एक हसीना जमील खूबसूरत तख्त पर बैठी हुई है। उसने तो बताया था कि तेरे हाथों में जहन्नुम की जंजीरें हैं, तेरे पाँव में जहन्नुम की बेड़ियां हैं और तू तो यहाँ जन्नत में है। तू तो एक हसीना जमील खूबसूरत तख्त पर बैठी हुई है। उसने कहा, ये उसने कहा था वो भी सच था। हम 70,000 उसी अज़ाब में मुब्तला से और एक वली अल्लाह गुजरे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ रहे कर गुजर रहे थे, ज़िक्र मुस्तफ़ा पढ़कर गुजर रहे थे और उनके ज़िक्र मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और उस ज़िक्र मुस्तफ़ा के सदक़े से हमारी बख्शिश फरमा दी। ये तो सिर्फ ये था कि जहन्नमियों को ज़िक्र मुस्तफ़ा के सदक़े से बख्शिश मिली।
ادھر تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کی توبہ بھی قبول ہوئی تو وہ بھی ذکر مصطفیٰ سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لفظ سرزد ہوئی تو آپ نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے رب مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ابھی تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسدن پیدا ہی نہیں کیا، تو ان کو کیسے جانتا ہے؟ تو آپ نے آگے سے عرض کیا کہ یا اللہ جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی میں نے عرش اللہ کی طرف سر اٹھایا تو میں نے عرش اللہ کے سنہ پر دیکھا ہوا لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام اسم گرامی تیرے نام کے ساتھ ہے وہ تجھ کو مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا. تو آپ نے کہا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو نے سچ فرمایا، وہ مجھے مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ذریعہ نجات مومن ذکر مصطفیٰ ہے، مقصد حیات مومن ذکر مصطفیٰ ہے. خود قرآن ہے اس بات کا برہان یقین ہوتا ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے. جس کو بھی جو کچھ ملا ہے نا وہ ذکر مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے. آج اگر یہ مدرسے آباد ہیں تو وہ ذکر مصطفیٰ کے صدقے سے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو ذکر مصطفیٰ سے. نوح علیہ السلام کشتی کو کنارہ ملا تو ذکر مصطفیٰ سے. ابوبکر کو صداقت ملی تو ذکر مصطفیٰ سے. عمر کو عدالت ملی تو ذکر مصطفیٰ سے. عثمان کو شجاعت ملی تو ذکر مصطفیٰ سے. عثمان کو سخاوت ملی تو ذکر مصطفیٰ سے. علی کو شجاعت ملی تو ذکر مصطفیٰ سے. صحابی کو صحابیت ملی تو ذکر مصطفیٰ سے. تابعی کو تعمیت ملی تو ذکر مصطفیٰ سے. قطبوں کو قطبیت ملی تو ذکر مصطفیٰ سے. غوثوں کو غوثیت ملی تو ذکر مصطفیٰ سے. ولیوں کو ولایت ملی تو ذکر مصطفیٰ سے. غوثوں کو عظمت ملی تو ذکر مصطفیٰ سے. غوث اعظم کو عزت ملے تو ذکر مصطفیٰ سے. امام مجتہدین کو امامت ملے تو ذکر مصطفیٰ سے. اعلیٰ حضرت کو شہرت ملے تو ذکر مصطفیٰ سے. پیر میر علی شاہ کو عزت ملے تو ذکر مصطفیٰ سے. سنیوں کو خدا کی جنت ملے تو ذکر مصطفیٰ سے. خدا دیتا ہے ہر وقت خیرات تیرے نام کی. جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. وما توفیق الا باللہ. یار زندہ تصوت جزاک اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے محمد حافظ جہانگیر صاحب جو کہ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. میں بلا تاخیر اگلے نعت خان کی طرف سفر کرنے والا ہوں. نہایت ہی واجب الاحترام حافظ غلام محمد صاحب وہ آئیں اور آقا کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب میں گزارش کروں گا ہر بچہ ہر بڑا جو کہ اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے انتظامیہ سے تعاون کرے. انہوں نے اتنا خرچہ کیا ہوا ہے. آپ کوئی بھی منفی اثرات پیش کریں گے تو ان کے دل کو بھی ٹھیس پہنچے گی. ہر بندہ سنجیدگی کے ساتھ نعت بھی سنے اور اس مجمع کا حسن برباد نہ کرے. میں ہر چھوٹے ہر بچے ہر بوڑھے سے یہی ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی بچہ اتھو جڑے بڑے نے نا انہاں نو کنٹرول کرنا چاہیے بچیاں تے جڑے بھی بچے سائڈاں تے بیٹھے ہو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کردا کوئی بھی منفی اثرات پیش نہیں کرنا. نعت خان ہوندا ہے تقریر کرن والا ہوندا ہے ان دن کھول کے سماعت فرمانا سبحان اللہ بھی آخر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے حافظ غلام محمد صاحب۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں میرے نہایت واجب الاحترام اس محفل کی خوشبو، اس محفل کی زینت غلام ارشد اقبال رضوی صاحب، جو کہ اسٹیج پہ جلوہ نما ہیں۔ میں بہت ہی ادب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور آقا کی پاک بارگاہ میں لب کشائی کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے جناب علامہ ارشد اقبال رضوی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولیاء ملتہ وعلماء أهل سنتہ والناس أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیار نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله مصطفى رب اگے سجدے خدایا پہ گیا رب اگے سجدے خدایا پہ گیا تو جنا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیا تو جنا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیا حق دی رات پھر او مایا پہ گیا حق دی رات پھر او مایا پہ گیا مصطفیٰ دہایا پہ گیا مصطفیٰ دہایا پہ گیا رب نے سانوں بخش دینا رب دی سان الحمدللہ سادہ عقیدہ ہے کہ آقا لوگ ہاں ہوں گے تو اللہ نے سانوں بخش دینا رب نے سانوں بخش دینا رب دی سان آقا واللہ جے گوایا پہ گیا آقا واللہ جے گوایا پہ گیا مصطفیٰ
اللہ جل جلالہ وَأَمَّ الْوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا درود نبی کریم رؤوف رحیم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مبشر سیالوی صاحب اور سٹیج پر جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، جتنے بھی حفاظ تشریف فرما ہیں، سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا ہم پر بہت شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا ہے۔ سارے بچے جڑے چپ کر کے بیٹھو۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور مسلمان بنانے کے بعد رب ذوالجلال نے ہم پر یہ فضل کیا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا۔ کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا ہے، اور پچھلے نبی جو گزرے وہ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں آخر الزمان نبی علیہ السلام کی امت سے بنانا، لیکن ہم لوگوں پر اللہ رب العزت کا یہ احسان ہوا، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ رب ذوالجلال نے اسی محبوب کی شان کے اندر میں قربان جاؤں، رب تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا لوگوں میں اللہ دی طرف تو ہڈیال نور آ گئے، اللہ دی طرف نور آ گئے۔ آقا علیہ السلام آپ کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، فرمایا رب ذوالجلال نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب دیکھیے ذرا توجہ سے سنیں، ادھر میری طرف دیکھیں، میں ادھر کھڑا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور، کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے تخلیق فرمایا، میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے بنایا پہلے ہے، بھیجا بعد میں ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے بنایا، تخلیق پہلے فرمایا ہے اور بھیجا بعد میں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے جب بنایا بھیجا بھی اس وقت، اللہ نے بنایا پہلے، تخلیق پہلے فرمایا لیکن بھیجا بعد میں۔ ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ نے پہلے بنایا، بنانے کا کیا، اس کا کیا مقصد تھا، بعد میں بھیجا، کیوں بھیجا، سننا۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، علماء تشریف فرما ہے، ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے ضرورت مند۔ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے ضرورت مند۔ اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے ضرورت پہلے ہوتی ہے یا ضرورت مند پہلے ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، ضرورت پہلے ہوتی ہے یا ضرورت مند پہلے ہوتا ہے؟ سنیے، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے
जिस चीज की जरूरत होती है वो ये है कि जब इंसान इस दुनिया में आया उसके लिए जरूरी ये है, उसकी जरूरत ये है तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाए। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए उसकी माँ के पेट से उसको रब्बे जुल जलाल ने दूध अता फरमाया। पता चला जरूरत पहले होती है, जरूरतमंद बाद में होता है। जरूरत पहले होती है और जरूरतमंद बाद में होता है। इसी तरह एक होती है हाजत और एक होता है हाजतमंद। जब इंसान इस दुनिया में आता है उसको जरूरत होती है, उसको हाजत होती है कि वो सांस ले, उसको हवा की जरूरत होती है, हाजत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पता चला इंसान के इस दुनिया में आने से पहले उसे जिस चीज की हाजत है अल्लाह ने वो उसके आने से पहले बना दी। और मैं बताना चाहता हूँ रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को पूरी कायनात से पहले इसलिए तखलीक फरमाया। पूरी कायनात जो है उसको मेरे महबूब की जरूरत है। रब्बे जुल जलाल ने पूरी कायनात को जरूरतमंद बनाकर भेजा और मेरे महबूब को अल्लाह ने जरूरत बनाकर भेजा। रब्बे जुल जलाल ने पूरी कायनात को जरूरतमंद बनाया और कायनात की जरूरत जो है वो मेरे मुस्तफा की जात को बनाया। और रब्बे जुल जलाल ने पूरी कायनात को हाजतमंद बनाया। रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को हाजत रवा बनाकर भेजा। इसीलिए गैरत ईमानी दा दरस देने वाला बाबा बरेली दे कच्चे हुजरे दे विच बैठे तो हाडे ते मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत दा दरस देने वाला बाबा सानू ते यही दरस दे गए। हुजूर दी मोहब्बत दे फुल निछावर आप फरमा गए ने। आप फरमाते ने वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आओ चलते हैं। ये तो चार ताजदारे बरेली ने कहा जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। चलते चलते ताजदारे गोला की बारगाह में चलते हैं। आपसे पूछती है पीर मेहरे अली, आप तो लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनकी ज़ियारत फरमाई है, आप क्या फरमाते हैं? जब पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मैं कुर्बान जाऊं आपने कलम उठाया, आप फरमाते हैं इस सूरत नो मैं जान आखा, वो जाना खा के जाने जहाना खा, ओ यारो सच आखा मैं रब दी शान आखा, वो जिस शान तो शाना सब बढ़िया। कुर्बान जावा हुजूर नबी दो रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रब्बे जुल जलाल ने इस कायनात की जान बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह ने अपने महबूब को इस कायनात के लिए जान बनाकर भेजा है। अब सुनिए मेरे मुस्तफा जान कैसे है। अगर बंदा जिंदा हो, जब
तवज्जो फरमाएं, बंदा जिंदा हो उसके अंदर जब जान होती है वो चलता भी है, फिरता भी है, खाता भी है, हाथों हिलाता भी है, आंखों से देखता भी है, सारे काम वो करता है जब उसके अंदर जान होती है। और जब वो जान चली जाती है, जब वो जान उस बंदे के जिस्म से निकल जाती है, अगर बंदे का मुंह खुला है तो खुला रहेगा, हाथ इधर है तो इधर रहेंगे, पांव आगे है तो इधर रहेगा। बंदे की आंखें खुली हैं तो आंखें खुली रहेंगी। क्यों? क्योंकि उस बंदे में जान नहीं है, बंदे में जान नहीं है, इसीलिए बंदे का मुंह खुला था तो खुला रहा, बंदा चल रहा था, पांव आगे था, जान निकल गई, पांव वहां पर रुक गया। मैं कुर्बान जाऊं, मैं बताना ये चाहता हूं, जब मेराज की रात थी मैंने कहा मेरे मुस्तफा इस कायनात के लिए जान है, सुनना, जान हो तो बंदा चलता है, बंदा दौड़ता है, बंदा देखता है, बंदा हाथों को उठाता है। जब जान चली जाती है तो बंदा किसी काम का नहीं रहता, अगर मुंह खुला है तो खुला रहता है। मैंने बोला है कि मेरे मुस्तफा इस कायनात की जान है, अब देखना है जान है क्या, जहान भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। जब मेराज की रात थी, तुम्हारे और मेरे नजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मकान में थे, जरा तवज्जो फरमाएं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज की रात थी, जब हुजूर इस मकान में थे, हुजूर जब इस कायनात में थे, जब मेराज पर जाने लगे, कुंडी जो है वो हिल रही थी, कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, कायनात चल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। जब मेरे मुस्तफा मकान में थे, कायनात चल रही थी, कायनात का पूरा निजाम चल रहा था। जब कायनात की जान इस कायनात में थी, मकान में थी, कायनात चल रही थी, जब मेरे मुस्तफा मकान से लामकाम पर पहुंचे, कुंडी हिल रही थी, हिलती रही। जब मुस्तफा मकान में थे, लामकान में गए, कुंडी हिलकर इधर आई तो वहां पर रुक गई। नहीं, सुभान अल्लाह को। जब मेरे मुस्तफा, मैंने बोला मेरे मुस्तफा इस कायनात की जान है, जब मुस्तफा मकान में थे, कुंडी हिल रही थी, इधर जा रही थी, इधर जा रही थी। जब मुस्तफा मकान से लाल मकान में पहुंचे, कुंडी इधर से इधर आई, रुक गई। पता चला जब कायनात की जान इस कायनात में थी, कायनात चल रही थी, कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी चल रहा था। जब कायनात की जान मकान से लाल मकान तक पहुंची, कायनात रुक गई। जब मेरे मुस्तफा इस कायनात में आए, कायनात चल पड़ी, कुंडी हिल गई। मेरे मुस्तफा इस कायनात की जान है, क्या है? मेरे मुस्तफा इस कायनात की जान है। इसलिए तो ताजदार बरेली ने कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं कुर्बान जाऊं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका हम पर बहुत एहसान है, बड़ा फजल है कि रब्बे ज़ुल जलाल के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इस कायनात में आए। अल्लाह ने हमें हुजूर का गुलाम बनाया। जलसा दस्तारे फजीलत है और कुरान के हवाले से एक दो बातें करके इजाजत चाहता हूँ। सुनिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद जो पढ़ता है, जो हाफिज होता है, उसकी क्या शान मेरे मुस्तफा ने बताई है। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जाऊं, लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मुस्तफा की जुबान है,
میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب حافظ قرآن کسی قبرستان میں جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب حافظ قرآن کسی قبرستان میں جاتا ہے، رب فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، حافظ قرآن کا قدم پڑا ہے، عذاب اٹھا لیا جائے۔ سبحان اللہ بولیے۔ اے میں کو گام میں تھا جب گالی صاحب استفادہ فرما رہے، حضور نے فرمایا جب حافظ قرآن حضور فرما رہے ہیں کسی قبرستان میں جاتا ہے، اپنا قدم قبرستان میں رکھتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا اللہ جو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں عذاب اٹھا لو، میں قربان جاؤں فرشتے عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ جب وہ حافظ قرآن قبرستان سے باہر نکلتا ہے، عذاب پھر آ جاتا ہے۔ حافظ قرآن جب باہر نکلتا ہے نا، عذاب پھر آ جاتا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب کوئی عالم دین قبرستان میں جاتا ہے، قدم رکھتا ہے، اگر قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہو، میرا رب فرماتا ہے فرشتوں عذاب اٹھا لو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ عالم دین تھا، اللہ کے قرآن کو سمجھنے والا تھا، میرے مصطفیٰ کی احادیث کو سمجھنے والا تھا۔ وہ جب قبرستان میں آیا، پھر جب وہ چلا گیا، جب وہ عالم دین قبرستان سے باہر نکلتا ہے، میں قربان جاؤں رب فرماتا ہے فرشتوں عذاب نہیں لانا، میں قربان جاؤں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کیوں نہیں لانا؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا، ایک دن گزرتا ہے ان کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا، 2 دن گزرتے ہیں ان قبر والوں پر عذاب نہیں ہو